آج وطن عزیز میں 4 دہشت گرد حملے ہوئے۔ بلوچستان اور پختونخوا میں ہونے والے حملوں میں 12 سیکیورٹی اہلکاروں کی جان گئی، جن میں 6 پولیس اور 6 لیویز اہلکار تھے۔ ان کے علاوہ 5 پاکستانیوں کی مزید جان گئی ہے۔ اس کے رد عمل میں اب عوامی اشتعال پاکستان کی بڑی شہروں کی سڑکوں پر پھیل رہا ہے۔ جوابی ایکشن فوج کر رہی ہے۔ قبائلی علاقوں میں آج بھی بھرپور کارروائی کی گئی ہے۔ اس تکلیف دہ اور خطرناک صورتحال میں جواسال بلاول بھٹو پاکستان کے کچھ سیاستدانوں کو آج بھی جرأت کا سبق پڑھا رہے ہیں۔ موجودہ حکومت کے دور میں سابقہ حکومت پی 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 حکومت کے بڑوں کے خلاف پہلے کیسز دائر ہوئے ہیں۔ آج نیب نے 2 ریفرنسز دائر کیے، جن میں دونوں سابق وزرائے اعظم راجہ پرویز اشرف اور یوسف رضا گیلانی پر الزامات عائد کیے گئے۔ وزیر اعظم ملک کی مجموعی صورتحال، خاص طور پہ معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے اب اپنی ٹیم میدان میں اتار رہے ہیں۔ کئی اہم کھلاڑی میدان میں اتر بھی چکے ہیں۔ دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ موجودہ مہینے کا 22واں روز اور آج 4 دہشت گرد حملے ہوئے ہیں۔ 2 سب سے بڑے دہشت گرد حملے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ہوئے۔ ایک بار پھر نشانہ بنے سیکیورٹی اہلکار بلوچستان میں اسی مقام پہ یعنی مستونگ میں، جہاں کل دہشت گرد حملے میں 25 پاکستانیوں کی جانیں گئی تھیں۔ آج لیویز پر حملہ ہوا اور 6 لیویز اہلکاروں کی جانیں گئی۔ خیبر پختونخوا میں 4 سدہ کے قریب پولیس اہلکاروں پہ حملہ ہوا، جو ایک موبائل وین میں اس مقام پہ جا رہے تھے جہاں پولیو ٹیکے لگنے تھے۔ ایک بم دھماکے میں 6 پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔ کل ملا کر آج 17 پاکستانیوں کی جانیں اس وقت تک جا چکی ہیں۔ اس کا رد عمل اب سامنے آ رہا ہے۔ نہ صرف یہ کہ پورے ملک میں اس حوالے سے خوف و ہراس ہے، اب عوامی اشتعال پھیل رہا ہے، لوگ سڑکوں پہ آ رہے ہیں۔ جس وقت کہ آپ یہ خبریں دیکھ رہے ہیں، پاکستان کے بڑے شہروں کے اہم مقامات پر دھرنا دیا جا رہا ہے، اشتعال ہے، اور اشتعال بجا طور پہ ان واقعات کے حوالے سے ہے جو پاکستان کے مختلف شہروں میں مسلسل ہو رہے ہیں۔ سب سے بڑا اشتعال نظر آ رہا ہے کل کے مستونگ کے واقعے کے حوالے سے، جس میں 25 زائرین کو جو ایران سے واپس کوئٹہ آ رہے تھے کہ ان کی بس کے قریب دھماکہ کیا گیا، جس میں یہ 25 زائرین کی جان چلی گئی۔ ان سب کا تعلق ایک بار پھر کوئٹہ کی ہزارہ برادری سے تھا، اور اسی لیے آج جو رد عمل اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں، سب سے بڑا اشتعال اس وقت نظر آتا ہے ایک بار پھر کوئٹہ اور کوئٹہ کی علمدار روڈ پر، جہاں پر اس وقت بھی ہزاروں لوگ، جس میں بڑی تعداد میں خواتین بھی شامل ہیں، انہوں نے دھرنا دیا ہوا ہے، اور ایک بار پھر ان افراد جن کی جانیں گئی ہیں، ان کی باڈیز، ان کے کفن وہی موجود ہیں جہاں پر یہ دھرنا ہے۔ ایک بار پھر وہی ڈراؤنے مناظر ہیں جو اس سے پہلے کئی بار بھی دیکھے جا چکے ہیں کوئٹہ میں اور علمدار چوک میں، جہاں پر اب سے تھوڑی دیر قبل بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر عبد المالک بھی گئے اور انہوں نے دھرنا دینے والوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا، مگر ہمدردی کے علاوہ ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ گفتگو کے دوران انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئٹہ کو دہشت گردوں نے چاروں جانب سے گھیر رکھا ہے۔ وہ لوگ جو کہ اس سخت موسم میں اس وقت دھرنا دیے ہوئے ہیں، ان کے جذبات بے قابو ہیں اور ان کا غم ایسا ہے کہ جس سے روح تک کانپ جائے۔ وہ خواتین جو اس موقع پر موجود ہیں، وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہی ہیں۔ حکومت کہاں سو رہی ہے؟ ان کے بچے سیف ہیں، ان کی فیملی سیف ہیں۔ آگے ان کے گھر سے پوچھیں کہ جن کے گھر سے جوان جنازہ نکلتا ہے، اس میں ایسا کوئی بندہ نہیں جو بوڑھا مارا گیا ہو۔ سارے جوان 22-25 سال کے لڑکے ہیں۔ ہمارا گناہ کیا ہے؟ ہم لوگ بہت معصوم قوم ہے، بہت پیسفل قوم ہے۔ ہر بار ہمیں اسی طرح آزمایا جاتا ہے۔ میں حکومت سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں ہمارا حق دلائے۔ جو ایک مظلوم قوم پر یہ ظلم ہوتے جا رہے ہیں، اور ہمارے جو یہ لیڈرز بیٹھے شاید ان کو کوئی حص بھی نہیں ہے ان میں
نہ صرف ہمارے قوم کے بچے جوان سب بیوہ یتیم ہو گئے. کس لیے؟ صرف حکومت کی وجہ سے. آج پھر کل رات اسی جگہ مارا گیا اور آج پھر ایک کسی کو مارا گیا. کیوں؟ کہاں ہے حکومت؟ کہاں ہے پولیس؟ کہاں ہے رینجرز؟ یہ روح فرسا مناظر ہیں کوئٹہ کے علمدار چوک پہ، جہاں پہ ملت اسلامیہ پاکستان کی یہ خواتین یہ بہت نازک سوالات پوچھ رہی ہیں ایک بار پھر قوم کے رہنماؤں سے. یہی مناظر کم و بیش موجود ہیں پاکستان کے دوسرے بڑے شہروں میں، اور اس وقت بھی جس وقت آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں راولپنڈی کے فیض آباد میں بھی دھرنا ہے، جہاں پر پچھلے کئی گھنٹوں سے مظاہرین موجود ہیں اور کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں دہشت گردوں کے خلاف جنہوں نے پاکستان کی پوری قوم کو یرغمال بنا رکھا ہے. فیض آباد چوک پر یہ دھرنا ہے اور اس کی وجہ سے راولپنڈی کی معمول کی زندگی اس پورے ایریا میں بری طرح سے متاثر ہو چکی ہے. اسی نوعیت کا گو کہ مختصر دھرنا ہے اس وقت اسلام آباد کے ہائی وے اور سیکٹر F6 پر، جہاں پر مشتعل مظاہرین بیٹھے ہوئے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ فوری ایکشن کیا جائے. لاہور میں بھی مرکز میں دھرنا ہے. لاہور کے مرکز مال روڈ پر بھی اس وقت لوگ بڑی تعداد میں موجود ہیں، اسی طرح سے جیسے کہ راولپنڈی اور کوئٹہ میں موجود ہیں. کئی گھنٹوں سے لاہور کی مرکزی شاہراہ مال روڈ پہ ان لوگوں کا دھرنا جاری ہے، اور کراچی کے مختلف مقامات پر دھرنے ہیں، جو کہ کراچی کے مرکز میں نمائش چورنگی پر لوگ موجود ہیں. کئی سو افراد موجود ہیں. انچولی، ملیر 15، ناتھا خان گوٹ پل کے قریب، 5 اسٹار چورنگی، 3 تلوار اور عباس ٹاؤن پہ دھرنے ہیں، جس کی وجہ سے کراچی کی مجموعی صورتحال بری طرح سے متاثر ہوئی ہے. یہ وہی شہر ہے جہاں پر کل بھی دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا، جس میں 3 خواتین سمیت 4 افراد کو ہلاک کر دیا گیا تھا. پولیو کی ورکرز تھیں یہ خواتین جن کو ہلاک کیا گیا تھا، اور جن کی شہادت کے بعد کراچی میں آج بھی بہت ٹینشن تھی. لیکن اب کراچی کی زندگی بری طرح سے متاثر ہے، کیونکہ پورے ملک میں ہونے والی اس دہشت گردی کے خلاف عوامی اشتعال سڑکوں سے اب سڑکوں تک پہنچ گیا ہے، اور یقینی طور پر یہ خطرے کی گھنٹی ہے. آج کے بڑے واقعات پہ ضرور نگاہ ڈالتے ہیں، اور اس کے لیے پہلے جاتے ہیں چارسدہ، جہاں پر موجود ہیں ہمارے کورسپونڈنٹ سبز ترین، جہاں پر آج ایک پولیس موبائل کو نشانہ بنایا گیا. ایک خودکش حملہ ہوا ہے یا کوئی بڑا بم دھماکہ، مگر 6 پولیس اہلکاروں کی آج شہادت ہو گئی ہے. جی سبز ترین بتائیے گا کہ کیا معلومات ہیں ہمیں آج چارسدہ کے حملے کے حوالے سے؟ جی کامران صاحب، یہ واقعہ چارسدہ سٹی سے 12 کلومیٹر کے فاصلے پر سڈیری بازار میں پیش آیا، جہاں پر پولیو ورکرز کو سیکیورٹی فراہم کرنے والے 10 پولیس اہلکار اپنی گاڑی میں سڈیری بازار سے گزر رہے تھے کہ اس دوران سڑک کنارے ایک سائیکل کڑی تھی جس میں ریموٹ کنٹرول بم نصب کیا گیا تھا. جیسی ہی پولیس کی جو وین ہے سائیکل کے قریب پہنچی تو ایک زوردار دھماکہ ہوا، اور اس دھماکے کی وجہ سے پولیس کی گاڑی کو شدید نقصان پہنچا. دھماکے کے نتیجے میں گاڑی میں سوار 6 پولیس اہلکار موقع پر شہید ہو گئے، جبکہ وہاں پر کھڑا ایک 14 سالہ لڑکا بھی جاں بحق ہو گیا. دھماکے کے نتیجے میں 4 پولیس اہلکار سمیت کل 12 افراد جو ہے وہ شدید زخمی ہو گئے. زخمیوں کو فوری طور پر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال چارسدہ منتقل کیا گیا، جہاں پر ان کو طبی امداد دی گئی. 2 زخمیوں کو نازک حالت کی بنا پر لیڈی ریڈنگ اسپتال پشاور بھی منتقل کیا گیا. اس واقعے کے بعد ضلعی انتظامیہ نے ضلع بھر میں پولیو مہم کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے. یہ ہوا ہے چارسدہ میں، جہاں پر کل شاید حتمی طور پہ پولیو مہم ملتوی نہیں ہوئی تھی، ختم نہیں کی گئی تھی، لیکن آج کر دی گئی، اور اگر حملے کا یہی ہدف تھا تو یہ پورا ہو گیا ہے. دوسری جانب پہ آج پھر واقعہ ہوا مستونگ میں، جہاں پر کل زائرین کی بس پر حملہ ہوا تھا، 25 ہلاکتیں ہوئی تھی. آج وہ لیویز اہلکار جو ایک اسپینی سیاح کو جو ایران کے راستے پاکستان میں داخل ہوا تھا، سائیکل پر اور بائیسیکل پر پاکستان سے عبور کرتا ہوا افغانستان اور وہاں سے وہ یورپ جانا چاہ رہا تھا، اس پر حملہ ہوا اور اس کی حفاظت میں مامور لیویز اہلکاروں کی جان چلی گئی. اس کی مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں ندیم کوثر سے، جو کہ ہمارے ساتھ کوئٹہ سے موجود ہے. جی کامران خان صاحب، یہ اسپین سے تعلق رکھنے والا ایک سائیکلسٹ تھا جو سیاح تھا، وہ ایران کے راستے کوئٹہ آ رہا تھا. اس کا نام جیویئر تھا، اور وہ اس کو جو ہے لیویز کی 2 گاڑیاں اسکارٹ کر رہی تھیں. جب یہ مستونگ کے علاقے درنگر کے مقام پر پہنچے جہاں کل افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا، تو وہاں پہاڑوں پر موجود جو مسلح افراد تھے انہوں نے لیویز کی گاڑی پہ فائرنگ شروع کر دی، اور اس دوران لیویز کا جوابی مقابلہ بھی ہوا، اور اس میں جو
लेविस के 6 एहलकार जांबाक हुए हैं और 3 जख्मी हुए। उसके बाद उन्होंने फौरी तौर पर जो है मजीद नफरी भी तलब कर ली। कोयटा से भी नफरी गई। फायरिंग का तबादला तकरीबन 4 से 5 घंटे चलता रहा। इस दौरान में एक हमलावर जो है हलाक हुआ है, जबकि बाकी जो हमलावर थे वो फरार होने में कामयाब हो गए। जो सैयद था जो फायरिंग से जख्मी नहीं हुआ बल्कि वो अपनी साइकिल से गिरने जख्मी हुआ था, उसको कोयटा मुंतकिल किया गया। और अभी हमें थोड़ी देर पहले होम सेक्रेटरी बुलसान ने बताया था कि वो जो सैयद था उसको हमने उसकी शेड्यूल प्रोग्राम के तहत लाहौर मुंतकिल कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। नदीम कौसर हमारे साथ थे। और आज के वाक़यात को मिला के 35 दहशतगर्द हमले सन 2014 के 22वें रोज़ तक हो चुके हैं। 35 दहशतगर्द हमलों में 147 पाकिस्तानियों की जानें जा चुकी हैं और तकरीबन 200 अफराद ऐसे हैं जो इन हमलों के नतीजे में घायल हुए हैं। ये है कैफियत इस मौजूदा महीने की, जिसके दौरान 22 दिनों में 35 दहशतगर्द हमलों में 147 पाकिस्तानियों की जानें जा चुकी हैं। और आज 22वें रोज़ अवामी इश्तियाल बहरहाल उबल रहा है और सामने आ रहा है पाकिस्तान के बड़े शहरों की सड़कों पर। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे जवाबी कार्रवाई हो रही है, मगर उन्हीं इलाकों में जहां के इससे पहले हुई, यानी कि खैबर एजेंसी और शुमाली वज़ीरिस्तान में। आज कहा गया है कि मज़ीद 32 अस्करियत पसंद दहशतगर्द हलाक किए गए हैं। इसके बारे में ये कार्रवाई हो क्या रही है, किस अंदाज में, कहाँ, कैसे, पूछेंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। भरपूर फौजी जवाबी कार्रवाई हो रही है कबायली इलाकों के उन जगहों पर जिनके बारे में कहा है कि वहाँ पे मुश्तबा दहशतगर्द ठिकाने हैं। एक बार फिर हमले हुए हैं शुमाली वज़ीरिस्तान के ऐसी ही और खैबर एजेंसी के इन इलाकों में। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात सामने आई हैं, जिसमें यह बताया गया है कि गुज़िश्ता रोज़ मीर अली में जो फ़िज़ाई हमले किए गए थे उसमें हलाक होने वाले अक्सरियत की तादाद गैर मुल्की थी। 33 उसमें उज़्बेक बाशिंदे थे, जबकि 3 जर्मन बाशिंदे भी थे जो गैर मुल्की इन इलाकों में मौजूद हैं और पूरी दुनिया में दहशतगर्दी के हवाले से पहचाने जाते हैं। इसी हवाले से और बड़ी कार्रवाइयाँ जो हुई हैं वो खैबर एजेंसी की वादी तीरा में हुई हैं, जहाँ पर अब कहा गया है कि हलाकतों की कुल तादाद 32 है और हलाक होने वालों में अहम ऐसे लोग भी शामिल हैं जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली दहशतगर्दी में बराह रास्त मुलव्विस हैं। यह भी बताया गया है कि तालिबान के सीनियर कमांडर्स को भी इन हमलों में हलाक किया गया है और जिसमें ख़ास तौर पे नाम दिया गया है इस्मत शाहीन पटनी का, जो कि हकीमुल्लाह महसूद के बाद तहरीक तालिबान के कायम मुकाम अमीर थे, और कई दूसरे शख्सियात के भी नाम दिए गए हैं। वाज़े लग रहा है कि हुकूमत की जानिब से फ़िलहाल एक सिलेक्ट ऑपरेशन किया जा रहा है उन इलाकों में जिनके बारे में शक है कि वहाँ पर दहशतगर्दों के ठिकाने मौजूद हैं। हुकूमत की पॉलिसी क्या है और इस हवाले से अवाम किस जानिब देखें, इस करने के लिए ज़रूरी है कि हम सुने गौर से। आज वफाकी वज़ीर पैदावार जनाब राना तनवीर हुसैन ने हुकूमती पॉलिसी के हवाले से क्या बात कही। अफवाज हैं उनका, अगर वो फील्ड में होते हैं, अगर वो बैठे हुए हैं, उन पर कोई हमला करता है तो यकीनी तौर पर रिएक्ट करेंगे। तो ये इस फैसले से, ये इसमें गवर्नमेंट का भी फैसला है, मिलिट्री का भी फैसला है, इसमें तो दूसरी राय नहीं। मैं समझता हूँ कि ये जो अचानक मीडिया ने ये बात शुरू की है कि जी क्या ये ऑपरेशन शुरू हो गया है, फॉर्मली ये ऑपरेशन जिस तरह फैसला होता है कैबिनेट का या हुकूमत का वो नहीं है, लेकिन जहाँ भी ज़रूरत पड़ी इस किस्म के एक्शन लिए जाएंगे। यकीनी तौर पे अगर अफवाज पे हमले होंगे तो वो रिएक्ट करेंगे, वो जवाबी कार्रवाई करेंगे, लेकिन मसला सिर्फ अफवाज और सिक्योरिटी फोर्सेस का नहीं है। आम पाकिस्तानियों पे हमले होते हैं, मासूम पाकिस्तानी, अनाम पाकिस्तानी, औरतें, अगर उनको कत्ल कर दिया जाए तो उनके लिए रिएक्ट कौन करेगा, उनके लिए जवाबी कार्रवाई कौन करेगा। वो ज़ायरीन जो ईरान से पाकिस्तान वापस आ रहे थे, अपने घरों को जा रहे थे कोयटा, अगर उनकी बस को धमाके से उड़ा दिया जाए तो उसके लिए कौन रिएक्ट करेगा। ये वो अहम सवाल है जिसका जवाब मौजूदा हुकूमत से दरकार है। इस वक्त जो कार्रवाई हो रही है महदूद नौइयत की कार्रवाई है, जो कबायली इलाकों के मुख्तलिफ कबायली इलाकों में हो रही है वो, और इससे मुंसलिका उमूर पर बात करने के लिए हमने दावत दी है फौजी और स्ट्रेटेजिक उमूर के माहिर जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह को। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। पहले तो थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए कि आपकी राय में, आपकी दानिश में, ये अचानक जो एक तूफ़ान आया है इस नए साल में, ख़ास तौर पे आप देखें 22 दिन में 35 हमले हो चुके हैं, 147 पाकिस्तानियों की जानें गई हैं, जिसमें कसीर तादाद हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार हैं, फ़ौज के, लेवीज़ के, पुलिस के, जिन्होंने जाम शहादत नोश किया है। इंतहाई गैर मामूली कैफियत है, मगर इस तेज़ी की और इस शदीद हमलों की वजह क्या है आपके ख्याल में?
دراصل کامران خان صاحب اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو طالبان ہے ان کی لیڈرشپ چینج ہوئی ہے، اور ایک طرف فضل اللہ جو افغانستان میں بیٹھا ہوا ہے وہ امیر بنا ہے، وہ ادھر شمال میں ہے، اور ادھر جنوبی سائیڈ میں یہ مسعود ہے۔ پہلے جتنی بھی کارروائی ہوتی تھی وہ مسعود ایریا سے ہوتی تھی، ابھی جو ہے وہ اپنی طرف سے بھی کچھ کرتا ہے، جو زیادہ سافٹ ٹارگٹس کو وہ انگیج کرتا ہے، کیونکہ ان کے پاس شاید خودکش کم ہے، اور اس سے وہ یقین دلانا چاہتے ہیں مسعود میں جو زیادہ خوش نہیں ہے سمارت پہ کہ یہ تو اس طریقے سے ایک سپریڈ اس کا زیادہ ہو گیا، اور اس کے اندر بہت سافٹ ٹارگٹ اور جو ہارڈ ٹارگٹ، اور زیادہ جو خودکش حملے ہیں وہ ابھی بھی مسعود نارتھ وزیرستان سے ہو رہے ہیں، اور جو سافٹ ہیں جیسے یہاں پر تبلیغی اجتماع میں گھی کے کنستر میں بم ڈال کے رکھ دیا، یا کہیں اور نوشہرہ میں رکھ دیا، راجن پور میں ایک ریل پٹری کو اڑانے کی کوشش کی گئی، تو میرے خیال میں اس کی تعداد بڑھ گئی، اس کا سپریڈ بڑھ گیا، اور اس کی بھی بنیادی وجہ جو حکومت کی طرف سے موقف ہے انتہائی کمزور اور بار بار پیشکش مذاکرات کی، تو اس کی وجہ سے یہ زیادہ بولڈ ہو گئے، اور انہوں نے یہ بڑھا دی ہے اس کی تعداد، جس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں۔ اچھا، تو بریگیڈیئر صاحب آپ کے خیال میں اس کا بھی ایسا کہ آج بھی حکومت کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ بہت جلد فیصلہ کر لیا جائے گا کہ مذاکرات کرنے ہیں یا جنگ کرنے ہیں، مطلب آج کی بھی اس کیفیت میں حکومت اس فیصلے تک نہیں پہنچ سکی ہے، اور آج بھی کہا گیا ہے روزانہ حکومت کی جانب سے اگر کوئی بات آتی ہے تو وہ یہ کہ بہت جلد فیصلہ کر لیا جائے گا کہ مذاکرات کرنے ہیں یا جنگ کرنی ہے؟ میرے خیال میں حکومت کے پاس کوئی بہت زیادہ ٹائم ابھی نہیں ہے، اگر حالات ایسے جس طرف جا رہے ہیں تو ان کے پاس زیادہ سے زیادہ 4 ہفتے یا 8 ہفتے کا ٹائم ہے، اس کے بعد حالات ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے، تو ان کو ایک فیصلہ کرنا پڑے گا جلد یا بدیر، اور یہی 4 ہفتوں میں یا 8 ہفتوں میں جو ہے، کیونکہ اس سے زیادہ جیسے آپ نے دیکھا کہ آرمی کے اوپر یہ 2 اٹیکس ہوئے، تو جو ریٹیلیشن کے طور پہ جو انہوں نے کیا ہے میرے خیال میں بڑا اچھا کیا ہے، اور فار دی فرسٹ ٹائم یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ شمالی وزیرستان سے جو ویسے مجھے پتہ چلا ہے ان میں تھوڑا سا کانفیڈنس آ گیا لوگوں میں، وہ کہتے ہیں کہ جو ٹارگٹس لیے گئے ہیں وہ پیورلی طالبان ٹارگٹس تھے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت یہ جانتی ہے کہ یہ لوگ کدھر کدھر ہیں تو وہ کامیاب ہو سکتی ہے، تو اس طریقے سے یہ بھی ایک خوشائند بات ہے کہ ان کے پاس ٹارگٹ کی لسٹ شاید موجود تھی۔ اچھا، تو اس وقت ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ٹارگٹس ہیں ایک خیبر ایجنسی میں تیرا اور شمالی وزیرستان میں میر علی، تو خیال کیا ہے کہ یہی وہ علاقے ہیں جہاں پر اس وقت یہ سب سے بڑے ٹھکانے موجود ہیں؟ جی بالکل، میر علی میں تو آلریڈی یہ موجود ہے، اور جیسے یہ حکومت تیاری کرتی ہے تو یہ بھی جانتے ہیں، تو انہوں نے یہ خیبر ایجنسی اور اورکزئی ایجنسی کے جو سنگم ہے اس کے اوپر کوئی پہاڑی ہیں جس میں یہ انہوں نے آگزیلری ہیڈ کوارٹر بنایا ہوا ہے، اور وہاں پر بھی حکومت نے اپنے فٹ سٹیپ بنائے ہوئے ہیں، وہاں پر ریمپس ہے جہاں سے ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے، تو یہ ان کا ایک آگزیلری ہیڈ کوارٹر تھا، ان کا خیال یہ تھا کہ وہاں سے نکل کے یہاں آئیں گے، تو اس لیے حکومت اس کو بھی مد نظر رکھ رہی ہے، اور امید یہ ہے کہ جب بھی اعلان ہوگا حکومت کی طرف سے آپریشن ہوگا اسی طریقے سے چاہیے جیسے سوات یا مراکن میں ہوا تھا اور نیچے جنوبی وزیرستان میں، اور میرے خیال میں فوج اس کے لیے تیار ہے، اور ابھی عوام جلدی 90% 100% تو وہ اس خیال کے ہیں، حکومت کے کچھ جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ اس کو سیاست کی نظر کر دیتے ہیں، جو کہ ایک غلطی ہے، نیشنل انٹرسٹ کے اوپر جو ہے وہ سیاست کو غالب نہیں آنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ، بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ ہمارے ساتھ تھے۔ بہت ضروری ہوگا، اگر جنگ کا فیصلہ ہوتا ہے تو عوام نے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، اور عوام کو موبلائز کرنے کے لیے سیاسی قیادت کو آنا ہوگا، اور سیاسی قیادت کو متحد ہونا ہوگا، مگر سب سے پہلے انہیں عوام کو آگاہ کرنا ہوگا کہ کتنا بڑا چیلنج ہے۔ فی الحال سیاسی قیادت میں بعض اہم رہنما اس سلسلے میں چوکے ہوئے ہیں، کھل کے سامنے نہیں آتے، مگر جواں سال بلاول بھٹو زرداری اس ریس میں کہیں آگے ہیں، وہ عمر رسیدہ اور سینئر سیاستدانوں کو بھی جرأت کا سبق سکھا رہے ہیں۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔